إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا کی. زندگی اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت کہ جس کا اندازہ آپ ایک بزرگ سے لگا سکتے ہیں کہ جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، بزرگی کی طرح جانے لگتا ہے، کتنے عزائم، کتنے مقصد اور کتنے ایسے خواب ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہے کاش میں اسے پورا کر پاؤں. جب وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے آس پاس کی عمر والوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے موت کا خوف آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کاش میری زندگی تھوڑی لمبی ہو اور میں ان لوگوں سے زیادہ کام کر پاؤں، اپنے فلاں منصوبوں کو پورا کر پاؤں، اپنے کاموں کو پورا کر پاؤں. یعنی ہر انسان زندگی سے محبت کرتا ہے. پر موت ایک سچائی ہے، موت ایک حقیقت ہے کہ چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو، رتبہ ہو، شہرت ہو، عزت ہو، جانے بھر کے جتنے تعلقات سب کچھ آپ لگا لیں، آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے موت کو ایک یقینی امر بنایا ہے، ایک حقیقت بناتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آپ پکڑے گی. یعنی تم اس سے بھاگ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے بھاگ رہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آپ پکڑے گی. اس کے بعد ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور اس موت کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا اس رب کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پھر تمہیں خبر دے گا تمہارے عمل کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ موت یقینی ہے، موت آنی ہے. تم نے اپنے گھر میں نہ جانے کتنے جنازوں کو دیکھا، کتنے لوگ جو تم سے پہلے رہا کرتے تھے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کلیکٹر ہو، پہچان والے ہو، تعلقات والے ہو، وہ مر گئے. کتنے ہی ایسے لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اگر میں مر گیا تو کاروبار بند ہو جائے گا، میں مر گیا تو گھر کیسے چلاؤ گے، میں مر گیا تب تمہیں پتا چلے گا. وہ مر گئے اور ہمیں کچھ پتا نہیں چلا. کاروبار اپنی جگہ چلتا رہا، دکان اپنی جگہ چلتی رہی، گھر اپنی جگہ چلتے رہے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اور زیادہ کلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. جو پیدا ہے اسے مرنا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کوئی 80 سال جیے گا، کوئی 90 سال جیے گا، کوئی 60 سال جیے گا، کوئی جوانی میں مرے گا، کوئی 55 میں مر جائے گا، اور کوئی پیدا ہوتے ہی
مر جائے گا. الگ الگ وقت پر موت مقرر ہے. اور ابھی کے اگر اپنے حالات کو ہم دیکھیں, ایک ایوریج عمر اگر دیکھیں, آج کل ایوریج 60 سال کا ہو گیا. 60 سال ایوریج. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 60 سے اوپر جاتے ہیں. 60 سے زیادہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو جو کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, دکان بنانی ہے, مکان بنانی ہے, دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پر موت مقرر ہے, موت فکس ہے, موت یقینی ہے. یہاں تک کہ شریعت نے بتایا کہ موت کا تو وقت بھی مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ساعت, لمحہ, ایک لمحہ بھی, سیکنڈ کا بھی چھوٹا حصہ, لمحہ بھی نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. جب مقرر ہے وقت تبھی آئے گی. موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اور ہم اگر یہ کہتے ہیں, کسی جوان کے بارے میں سنتے تو اچانک کہتے ہیں ابھی اس کا ٹائم ہی کیا ہوا تھا, مر گیا, ابھی اس کا وقت ہی کیا ہوا تھا, یہ کہہ کر ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مقرر ہے. ہم کون یہ کہنے والے کہ مر گیا, وقت ہی کیا ہوا تھا, اس کا وقت ہو چکا تھا. اللہ نے وہی مقرر کیا تھا کہ اچانک جانا ہے, جوانی میں جانا ہے, بچپن میں جانا ہے, بڑھاپے میں جانا ہے, یا بڑھاپے کے بعد ارذل عمر تک جانا ہے, یہ اللہ نے مقرر کر رکھا. موت کا وقت مقرر ہے, موت آنی ہی ہے, موت یقینی ہے, اور وقت بھی مقرر ہے. یہاں تک کہ شریعت نے بتایا موت کی جگہ بھی مقرر ہے. کہاں آپ کو مرنا ہے, کس جگہ آپ کی موت آئے گی, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی فکس کر رکھا ہے. سنن بیہقی مسند احمد کی روایت, اللہ کے نبی کا فرمان کہ ان اللہ اذا اراد قبض روح احد بارض جعل اللہ له فيها حاجہ, کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کی روح کسی جگہ پر قبض کروانا چاہتا ہے تو وہاں اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت بنا دیتا ہے. کئی لوگ ہوتا ہے نا, بزرگی میں پوری زندگی کہیں نہیں گئے, گاؤں میں زندگی گزاری, حج کرنے کا انتقال ہو گیا, عمرہ کرنے کا انتقال ہو گیا, سفر میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, بامبے میں, دہلی میں, فلاں جگہ, فلاں شہر, کبھی نہیں نکلے, گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کا مطلب اللہ نے ان کی موت کو وہیں مقرر کیا, وہیں ان کی موت آنا تھی. اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے, جگہ مقرر کر رکھی ہے, موت مقرر کر رکھی ہے. اب جب یہ پتا چل گیا کہ سب مقرر ہے, میں اسے ٹال نہیں سکتا, تو مجھے اس کی تیاری کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا چاہیے. ابھی اسی وقت میں جمعہ سے گھر پہنچو نہ پہنچو, رات سے بعد اٹھو نہ اٹھو, صبح اٹھ کر رات پاؤں نہ پاؤں, میں ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رکھوں. کیونکہ اگلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتائی کہ بار بار موت کو یاد کیا کرو, بار بار موت کو یاد کیا کرو. اکثروا ذکر حاصل اللذات, بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو, موت کا ذکر کیا کرو, موت کا تصور کیا کرو. آپ اگر قرآن کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اگر آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں پڑھیں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر پیج پر آخرت کا ذکر کرتا ہے. کہیں جنت کا ذکر, کہیں جہنم کا تذکرہ, کہیں قیامت کا تذکرہ, کہیں موت کا تذکرہ. بار بار یہ ذکر جو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے, اس کا مقصد تم موت کو یاد کرو. پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ موت کے ذکر کرنے کو برا مانا جاتا ہے. ارے کیا مرنے کی بات کر رہے ہو, ارے کیا مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہو, اس کے علاوہ باتیں کیا کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ذکر کیا کرو. کیوں؟ ذکر کرنے سے لذتیں کمزور ہوتی ہیں, دنیا کمزور ہوتی ہے, آخرت مضبوط ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زیادہ یاد کرو, اور ہم کہتے ہیں زیادہ ذکر مت کرو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, الا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا وزوروها فانها تذکر الموت. اے لوگوں سنو, میں نے تمہیں قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تھا, بدعتوں کی وجہ سے, خرافات کی وجہ سے, شرکیات کی وجہ سے. پر اب میں کہتا ہوں تم قبرستان جایا کرو, کیونکہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے گی, وہاں جا کر اپنا خاتمہ یاد آئے گا. میرے ابا چلے گئے, امی چلے گئے, دادا چلے گئے, بھائی چلے گیا, دوست چلے گیا, اولاد چلی گئی, بیوی چلے گئی, شوہر چلا گیا. الگ الگ پیمانے میں تم موت کو یاد کرو, قبرستان جایا کرو. وہاں جا کر تم اپنے کے دفن کیے ہوئے جگہوں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا, اپنی موت یاد آئے گی. اپنی موت کو یاد کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا. تو جب یہ چیز مقرر, مرنا ہے, ٹائم فکس ہے, جگہ فکس ہے, ذکر کرنے کا حکم دیا, تو اب مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ موت کی تیاری کرے. پر افسوس یہ کہ ہماری جو زندگی ہم لوگ جیتے ہیں اس میں ہم ایک پلانر بناتے ہیں, ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے. بس ابھی کچھ نہیں کرنا ہے, اب تو بس سارے کام نپٹ گئے, خود کا مکان بن جائے, بس ٹینشن ختم. ابھی بس دکان کا ہو جائے, ٹینشن ختم. ابھی بس بچوں کی شادی کر لو, ٹینشن ختم. کیا ٹینشن اس کے بعد ختم ہوتا ہے؟ اگلا ٹینشن چالو. ایک کام نپٹا, اگلے ٹینشن کی تیاری. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس پلاننگ میں موت کو بھی شامل کیا کرو. میں پلان بنا رہا ہوں کہ مجھے اگلا یہ کام کرنا ہے, اس بیچ میں موت کو شامل کروں. کہ اچانک مر گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا کی تیاری کیا ہے, آخرت کی تیاری کیا ہے, موت کے بعد کی تیاری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس تیاری کا حکم دیتا ہے.
موت کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے، موت کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، پر افسوس ہم نے موت کو بھلا دیا. اور موت بھی کیسی؟ کس موت کو بھلا دیا؟ جس موت کے آنے کے پہلے سکرات الموت آتی ہے، موت کی تکالیف آتی ہے، کسی اور پر نہیں. صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، مومنوں کی ماں بیان کرتی ہے کہ کسی اور کا ذکر نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات موت کے وقت کیا تھے، دنیا سے رخصتی کے وقت کیا تھے، آپ کے آخری لمحات کیسے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس میں برتن رکھا ہوا، کبھی اس میں ہاتھ ڈالتے، کبھی ہاتھ باہر کر لیتے، کبھی ہاتھ گیلا چہرے پہ اور جسم پر ملنے لگتے، کبھی اسے صاف کرنے لگتے. ایک چادر آپ کے پاس تھی، کبھی اسے پوری اوڑھ لیتے، کبھی پوری ہٹا دیتے. پیچھے اور تکلیف کا عالم. اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور پیاری بیوی سے کہا، سن عائشہ، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، روح قبض کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی سید المرسلین، بخشے بخشائے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، ان سے اعلیٰ کسی کا مقام نہیں، وہ کہہ رہے ہیں موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. ہمارا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا ہمارا عالم کیا ہوگا؟ عمل کے اعتبار سے ہمارا عالم کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے یاد کیا، ارے شریعت نے تو باقاعدہ پکچرائز کر کے ہمیں بتایا کہ موت ہوتی کیسے، وفات ہوتی کیسے ہے، روح جاتی کیسے ہے، روح کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. کئی روایت، سنن ابو داؤد کی روایت میں تو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پورا نقشہ کھینچا، ایک ہمارے گھر میں رہنے کا، ایک ہماری روح کے قبض ہونے کا. ان واقعات کو اگر آپ پڑھیں، ان حدیث کو اگر آپ نے سامنے رکھیں، باقاعدہ اس کو امیجن کر کے اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ موت یاد آئے گی، موت کا تصور یاد آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد المؤمن، یقیناً کوئی نیک بندہ، اذا كان انقطاع من الدنيا، جب دنیا سے خاتمے کی طرف ہوتا ہے، آخرت سے قربت کی طرف ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہو، اس کے پاس بڑے خوبصورت چہرے والے فرشتے بہت سارے آتے ہیں اور لائن سے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. سارے فرشتے آئے اور لائن سے آ کر بیٹھ گئے. اب انتظار کرتے ہیں، یہ انہیں دیکھتا ہے، فرشتے اسے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے میرے سب کے ساتھ ہونے والا ہے. بستر مرگ پر ہیں، جس بستر پر موت آنے والی ہے، اور اللہ ایسی موت نصیب فرمائے جس میں ہم توبہ کر پائیں. اچانک کی موت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اچانک ایسے انتقال سے بچائے کہ جس میں ہمیں خبر تک نہ ہو پائے مرنے کی. ایک بندہ مومن جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، بستر پر آمنے سامنے نیک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. آپ میں اسی بستر پر ہیں اور ہم اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. خوبصورت فرشتے، پیارے فرشتے، ان کے ہاتھ میں بڑا ایک خوشبودار کفن ہوتا ہے. یہ سب عالم میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تب ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت نام کا فرشتہ آتا ہے. آنے کے بعد اس روح سے کہتا ہے، اے نیک بندے، آجا اللہ کی رضا کی طرف، تیری روح قبض کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکال دیا جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ نیک بندے کی روح کو ملک الموت اس کے جسم سے ایسے نکالتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. بس کھینچا اور نکال لیا، آسانی کے ساتھ اس روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس روح کو نکالا جاتا ہے. اور نکالنے کے ساتھ فوراً وہ جو کفن لے کر آتے ہیں اس میں اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے. اب ادھر آپ کی سانس بند، ادھر آپ کا کام گھر والوں کا چالو ہو گیا، رونا، تکلیف، پریشانی. ادھر آپ کا نیا معاملہ آپ کی روح کے ساتھ چل رہا ہے. جسم کا معاملہ الگ، روح کا معاملہ الگ. اب روح کو لے جایا جاتا ہے، لے کر یہ فرشتے اوپر کی طرف چلتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، انتہائی زیادہ خوشبودار کفن، انتہائی پیارا نظر آنے والا وہ شخص، جیسے روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں. آسمان کا داروغہ سوال کرتا ہے، کون ہے یہ نیک بندہ؟ کون ہے یہ نیک بندہ؟ آپ کا دنیا میں جو پیارا نام تھا وہ پکار کر فرشتے کہیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا تھا کہ دروازہ کھول دینا. دروازہ کھولا جائے گا. چلتے 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 جگہ جگہ پر فرشتوں کا پوچھنا، آپ کا نام بتایا جانا، آپ کی تفصیل بتائی جانا، اور لے جا کر اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ بندہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ میرے نیک بندے کی روح ہے. اے فرشتوں، اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے اب دوبارہ دنیا میں لوٹاؤ کیونکہ اس کے سوال ہونا باقی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا نام علیین میں لکھوائے. علیین وہ رجسٹر جس میں نیک بندوں کا نام لکھا جائے. یہ تو ہوا نیک بندہ، اس کا معاملہ الگ چل رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر بندہ بد ہو، گنہگار، خطاکار، شرک، بدعت پر زندگی گزارنے والا ہو، ایسے بندے کے انتقال کے وقت انتہائی زیادہ شدید اور عجیب عجیب چہرے والے فرشتے اس کے آس پاس آ کر بیٹھتے ہیں.
جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھے ہیں. اب انتقال کے وقت زبان تو بند ہو جاتی ہے, بڑی مشکل سے لوگ کلمہ پڑھ پاتے ہیں, بول نہیں پائے گا, بیان نہیں کر پائے گا. آپ کا میرا اگر یہ عالم ہو کہ ہم بتا بھی نہ پائیں, ماں پاس میں بیٹھی ہے, بیوی پاس میں بیٹھی ہے, بچے پاس میں بیٹھے ہیں, محبت کرنے والے پاس بیٹھے ہیں, اور میں بتا بھی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کتنا ڈر رہا ہوں. میرے سامنے کون ہے, میں ڈر رہا ہوں, اور میں انہیں بتا بھی نہیں سکتا. وہ فرشتے سارے آمنے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ٹاٹ جیسا کفن ہوتا ہے, بدبودار کفن, اسے لے کر بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد ملک الموت کا آنا, اور وہ کہتے ہیں اے خبیث انسان, اس خبیث روح کو نکال لیا جائے جسم سے. اور اس کے جسم کو جب روح کو نکالا جاتا ہے, اور روح ایسی بھاگتی ہے جسم کے اندر کہ اسے ایسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑ سے کوئی اونی لباس نکالا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی سویٹر کانٹے دار جھاڑ میں پھنس جائے, اب اسے جب نکالیں گے نا آپ کو کھینچنا پڑے گا, اور کتنی ہی طاقت لگا لو کچھ نہ کچھ اس کے ریشے وہیں پر چھوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, بڑی مشکل سے نکلتا ہے. ویسے ہی بد انسان کی روح کو کھینچ کر وہ فرشتے نکالتے ہیں, ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں, اور لے کر جب آسمان کی طرف جاتے ہیں, پہلے آسمان کا داروغہ بولتا ہے یہ خبیث انسان کون, یہ برا انسان کون. آپ کا دنیاوی نام جب کہا جائے گا تو کہیں گے یہ وہ انسان ہے جس کے اللہ نے بولا تھا دروازہ مت کھولو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے, وہیں سے ریٹرن کیا جائے گا, اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ بد انسان ہے, یہ خبیث انسان ہے, اس کا نام سجین رجسٹر میں لکھ دو جس میں بروں کا نام لکھا جاتا ہے, اور اس کی روح کو اس کے واپس لوٹا دو, کیونکہ اس کے سوال جواب باقی ہے, اسے قبر میں جانا ہے, اس کا سوال جواب ہونا باقی ہے. اب سوچئے دو طرح کے انسان, روح کا الگ معاملہ, ابھی تک جسم کا معاملہ کیا چل رہا ہے. کبھی ہم ایک مرتبہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اس جگہ. موت, میت, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوگی, میری آپ کی سب کا جب ہمارا انتقال ہوگا, جیسے ہی سانس بند, سب سے پہلے اللہ ہمارا کیا چھینے گا, نام. نام بہت چاہیے رہتا ہے انسان کو, نام نام. میں نے مسجد بنوایا, میں نے اس کا فلور کھڑا کروایا, پنکھے سارے میں نے لگوائے, جانماز میں نے بچھوائی, میں نے کیا, میں پاور رکھتا ہوں, میں سورس رکھتا ہوں, ہے کون میرے سوا. سب کو یہاں نام کی پڑی ہے, میرا نام بڑا ہونا چاہیے, چاہے اس کے لیے کسی کو ذلیل کرنا پڑے, رسوا کرنا پڑے, بہن بیٹی کے حصے دبانا پڑے, کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑے, جو چاہے حرام چلے گا, بس نام ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ آپ کا نام چھین دیتا ہے. سانس بند. اب آپ کے گھر والے کیا بولتے ہیں, مردے کو غسل دینے کا انتظام کرو, میت کے کفن کا انتظام کرو, مردے کو کب دفنانا ہے ٹائم فکس کرو. وہ یہ کہے گا عبدالحمید کو دفنانے کا انتظام کرو, عبدالحمید کی میت کا انتظام کرو. مردہ اور میت, اللہ کہتا ہے تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے, تیری سانس بند ہوتے میرے تیرا نام چھین لیا. کیا اوقات ہے آپ کی اور میری. اب ہم پڑے ہوئے ہیں محتاج, جسم کام نہیں کر رہا ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کے گھر والے کیا کہیں گے, اس کے پیروں کو ملا کر باندھ دو, کپڑا اتارنا مشکل ہو جاتے ہیں, نہیں تو بعد میں غسل دینا مشکل ہو جاتا ہے. ہاتھوں کو ٹائٹ باندھ دو, ملا دو جسم سے, ورنہ غسل دینے میں دقت آئے گی. سوچئے جب تک میں زندہ تھا ابھی کچھ سیکنڈ پہلے باڈی موومنٹ کر رہی تھی, ہاتھ چل رہے تھے, پیر چل رہے تھے, پورا بدن کام کر رہا تھا. ابھی میری سانس بند, میرا پورا جسم کڑا ہونا شروع ہو گیا. اب میں دوسروں کا محتاج, جس نے جیسے لیٹایا ویسے لیٹا ہوں, جس نے جیسا کر دیا ویسا کرا ہوں. زمین پر ڈائریکٹ ڈال دیا گیا تو بھی چلے گا, چادر ہے تو بھی چلے گا. ہاں جب تک میں زندہ تھا میری عادت تھی مجھے اسپرنگ والا گدا چاہیے, نہیں تو کمر میں درد ہوتا ہے. اب میرا انتقال, مجھے چٹائی پر لیٹا دیا گیا. کس کو پتا میرا درد, کس کو پتا میری تکلیف. اب اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے غسل دینے والے کا. میری اور آپ کی اتنی اوقات اور حیثیت ہے کہ تو ہمیں گھر والے غسل دینا بھی پسند نہیں کرتے, غسل دینا ہی نہیں آتا, طریقہ ہی نہیں پتا ہمیں. ہم اتنے محتاج کہ اب تو غسل دینے والے مولوی صاحب بھی باہر سے آئیں گے, اب وہ بھی پروفیشنل. ان کے لیے یہ ایک جسم ہے, کسی کا بیٹا اور باپ نہیں ہے, کسی کا بھائی اور شوہر نہیں ہے. آپ کی تکلیف آپ کی جگہ. آپ جب خود سے غسل کرتے تھے آپ کو یہاں درد ہوتا تھا اور صابن دھیرے لگاتے تھے. غسل دینے والے کو پتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. وہ تو ایک جسم ہے, پیٹ بھی زور سے دبائے گا, آپ کے جسم سے گندگی کو نکالے گا, وضو بنوائے گا, جسم دھلائے گا, اور کفن لپیٹ کر آپ کو رکھ دیا جائے گا. اب آپ سے محبت کرنے والی بیوی, آپ سے محبت کرنے والے بچے, آپ سے محبت کرنے والے دوست, اب تک آپ کے لیے جینے والے آپ کے ماں باپ, کوئی یہ کہے گا نہیں صاحب ہمارے بیٹے کی میت نہیں اٹھے گی, یہ تو یہی گھر میں رکھی رہے گی, بہت پسند ہے ہم کو. یہ کہا جاتا ہے جلدی کرو, عورتیں کب سے بیٹھی ہے, کھانا کھلانا ہے ہم کو. رات بھر سے گھر والے جاگ رہے ہیں, بار بار اس قبر کھودنے والے کو فون لگایا جائے گا, ہوا کہ نہیں ہوا, کتنا باقی ہے, کب کا اعلان کریں. جیسے ہی وہ بولے گا کہ ابھی 2 گھنٹے میں ختم, تیسرے گھنٹے آپ کو دفن کرنے کا انتظام کر دیا جائے. یہ آپ کی اور میری اوقات اور حیثیت ہے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا مال جانتا ہے کیا ہے؟ ما اکلتا فاف نہیں، ما لبستا فاف نہیں، وما تصدقتا فامزل. بہت مال مال کرتا ہے نا. تیرا مال کتنا ہے؟ کھایا ختم، پہنا ختم، صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا. 3 تیرا مال، باقی سب تیری اولاد کا مال، تیرا کچھ نہیں. اب آپ کا انتقال ہوا، میرا انتقال ہوا، گھر میں جنازہ رکھا ہے، کفن دے دیا گیا، غسل دے دیا گیا، ہم وہاں پر لٹا دیے گئے. اب انتظار کیا جا رہا ہے ہمیں لے جانے کا. میرا عالم الگ، میرے گھر والوں کا عالم الگ. یقیناً تکلیف ہوتی ہے گھر والوں کو. روتے وقت کوئی بھی کتنے دن روتا ہے؟ کتنے دن یاد کرے گا؟ 1 مہینہ، 10 دن، 15 دن، بیوی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد یادیں رہ جائے گی. پر دنیا نہیں رکتی، کاروبار نہیں رکتا، کچھ نہیں رکتا. وہ کاروبار کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کاروبار کون سنبھالے گا؟ میں مر جاؤں تب بھی کاروبار چلے گا. میں نے نماز چھوڑی، اللہ اس کا ساتھ دے گا. عبادتیں چھوڑتے ہیں، جمعہ میں جلدی نہیں آ سکتے. مسجد بن گئی ہے وہاں کے اندر، ہم کو پتا ہے، پہلے نہیں تھی. ہم بہت تڑپتے تھے، بہت اندور والوں کو بولتے تھے مسجد بناؤ مسجد بناؤ مسجد بناؤ. جمعہ پڑھنے وہاں آنا پڑتا ہے، ہمیں معلوم ہے. لیکن اب کیا کریں، ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس. کل تو مر جائے گا، تیرا کاروبار چلے گا. تو مر جائے گا، تیرا گھر چلے گا. تو مر جائے گا، تیرے گھر والوں کے پاس سبزی سامان آ جائے گا. پر تجھے ابھی اپنے مرنے کی فکر کرنی. آپ اور میں مر گئے، جنازے کی تیاری کر دی گئی، جنازے میں رکھ دیا گیا. اب اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو جانتے ہیں اس وقت آپ اور میں پکاریں گے. اگر ہم نے نیک عمل کیا ہوں گے تو ہم کہیں گے جلدی لے کر چلو جلدی لے کر چلو. پتا ہے نا کہ ابھی کیا ہونا ہے، جلدی لے کر چلو. اور اگر بد ہے تو وہ کہے گا کہاں لے کر جا رہے ہو، تمہاری بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. کیونکہ ڈر لگا ہے نا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے اس کے آگے، مجھے پتا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور اگر نہیں کہ تو کہہ رہا ہے جلدی چلو جلدی چلو. آپ اور میں جب یہ بولیں گے سوچی کیسا لگے گا. اللہ ہم سب کو یہ بولنے کی طاقت دی کہ جلدی لے چلو جلدی لے چلو. بس یہاں سے ہٹاؤ، کام ختم کرو، قبر میں لے جاؤ، سوال جواب، میرا معاملہ آسان کر دو. ہم سب یہ کہیں انشاءاللہ. ہمیں بولنے کی طاقت اللہ عطا فرمائے. اب قبر کے اندر رکھ دیا گیا. کیا ہے قبر؟ 10 بائی 10 کا کمرہ، سنگ مرمر کا روم، اونچی ہائٹ والی چھت. کیا ہوتی ہے قبر؟ آپ کے انتقال کے بعد جب آپ قبر کھودنے والے کو فون لگایا جائے گا نا، گھر والے بولیں گے قبر کھودنا ہے، ہائٹ بتاؤ، کتنا موٹا شخص ہے بتاؤ. آپ کی جو ہیلتھ ہائٹ ہے اس کے اکارڈنگ 1 فٹ ہی زیادہ جگہ ملتی ہے، اس سے زیادہ جگہ. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے چھوٹی کھود گئی، تھوڑا سا اور اس کو چھیلو کیونکہ اندر نہیں جا پا رہا. کبھی بارش کے سیزن میں قبر میں گئے، قبرستان جا کر دیکھنا. اب میرے ابا ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں، میرا بھائی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، ارے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں. بہتی قبروں کے اندر پانی بہتا اور مردوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، برادہ لا کر ڈالنا پڑتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے مردے کو رکھنے کے بعد پانی پھر آتا ہے، پھر بھی کہتے بھائی اب کوئی بات نہیں کر دو، مطلب کرنا تو ہے نا، کر دو دفعہ. یہ آپ کا اور میرا سب کا معاملہ ہے. پیر دھستے ہیں قبروں کے اندر. بارش کے سیزن میں جا کر دیکھو، اسی قبر میں آپ کو اور مجھے جانا ہے. کتنی ہائٹ، کتنی لمبائی، چھوٹی سی قبر. سب سے پہلے مجھے رکھ دیا گیا، پھر برگے لگا دیے گئے، پھر مٹی ڈال دی گئی. پوری طریقے سے پیک کرنے کے بعد اب وہاں پر مجھے چھوڑ کر جایا جائے گا. کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ تو توحید پرست ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو چیٹنگ کرائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی ایک عہد نامہ باقاعدہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ مردہ اپنا جو بھی سب سسٹم ہے وہ کھولے گا، جیسے سوالوں کے فٹافٹ پرچی کھولے گا اور جواب دے دے گا. اور اس سے بڑی چیٹنگ جو ابھی میں نے 4-5 سال میں دیکھنا شروع کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بدعات سے، کہ آج کل تو مولوی باقاعدہ سوالوں کے جواب باہر سے دے رہے ہیں. ایک مولوی صاحب پیر کی طرف انگلی رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو سوال قبر میں ہونے والے اس کے جوابات دلوائے جاتے ہیں. افسوس ہے اس امت پر کہ اس نے اللہ کو ہی نہیں جانا، اللہ کی عظمت کو ہی نہیں جانا، اللہ کی بڑائی بزرگی کو نہیں جانا. اور فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن حدیث والا بنایا، کہ ہم نے بدعتوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچایا. کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں سوال کا جواب ہمیں خود دینا ہے، عمل کے مطابق جواب دینا ہے. اب اندر مجھے رکھ دیا گیا. میرے ابا محبت کرتے ہیں، وہ چلے گئے. بیٹا محبت کرتا ہے، وہ چلا گیا. مجھے تو لے جانا دور کی بات ہے، میری مٹی کوئی ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے. جیسی دفن کرتے ہیں نا، فوراً بالٹی تلاش کرتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے، نل تلاش کرتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے. میری تو کوئی مٹی بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا. جانتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہ پڑل میں یہ تو سلاست، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں: اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل. مال سے مراد اسٹیٹس، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پیسے والے کا انتقال ہو تو آپ کو لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اس کو کندھا دینے کے لیے، اور اگر غریب ہو 4 لوگ لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں وہ کندھا لینے کو تیار نہیں. اسٹیٹس چلتا ہے ساتھ میں، رتبہ چلتا ہے ساتھ میں. اللہ کے نبی نے کہا 3 چیز چلتی تو ہے، پر جیسے آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا نا، 2 ریٹرن. کون کون؟ اولاد بھی غائب، پیسہ بھی غائب. اندر کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کا اور میرا عمل. قبر کے اندر چاروں طرف اندھیرا،
مٹی دبا کر مجھے اندر ڈال دیا گیا. تب آئیں گے تو فرشتے منکر نکیر, اب یہ آئیں گے مجھ سے سوال کرنے کے لیے. مجھے اٹھایا جائے گا, اٹھانے کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون؟ امیجن کر کے ایک بار دیکھو, کبھی آپ اندھیرے کمرے میں ہو, بارش کا ٹائم, اچانک لائٹ چلی جائے, بڑا کمرہ ہے, پھر بھی گھبراہٹ ہونے لگتی, کچھ نظر نہیں آتا. کچھ لمحوں کے لیے گھبراہٹ ہونے لگتی, کچھ نظر نہیں آتا. وہ قبر, اندھیرا, تنہائی, کیڑے مکوڑے, پانی, کیچڑ, مٹی, اس کے اندر آپ مجھے سب کو رہنا. اب اندر آ کے منکر نکیر نے مجھے اٹھایا. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون؟ رب کے بارے میں بتا. اب جس نے رب کو رب مانا ہوگا, رب کے آگے جھکا ہوگا, توحید کو مانا ہوگا, اللہ کو ایک مانا ہوگا, اللہ کے آگے جھکا ہوگا, رسالت کو سمجھا ہوگا, وہ تو فخر کے ساتھ کہے گا انشاءاللہ کہ وہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اللہ ہم سب کو توحید والا جملہ بولنے کی طاقت عطا فرمائے کہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال, وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ اگر نبی سے محبت کی ہوگی, چہرہ نبی والا, کپڑے نبی والے, بزنس نبی والا, زندگی نبی والی, سچائی نبی والی, تو بندہ کہے گا وہ میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اس جواب کے میں طاقت عطا فرمائے. تیسرا سوال, تیرا دین کون سا ہے؟ اب دین, جمعہ کو کرتا پاجامہ پہنتا تھا, سنڈے جمعہ بڑھیا گوشت بنا کے کھاتا تھا, اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں, وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ لیکن جس نے دین کو دین مانا ہوگا کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ میرا دین چلتا ہے, میں مسلمان ہوں, میرا کام, میرا عمل, میری زندگی, میری شریعت, میرا منہج, میرا دستور اگر مجھے پتا ہوگا, میں فخر کے ساتھ کہوں گا میرا دین اسلام, میرا دین اسلام. اللہ ہم سب کو اس سوال کے جواب کی طاقت عطا فرمائے. اس کے بعد چوتھا کراس کوشچن, تو نے بولا تیرا رب اللہ, تو نے بولا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے بولا تیرا دین اسلام, تجھے کدھر سے پتا چلا؟ کراس کوشچن. چوتھے سوال کا جواب بندہ دے گا, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پر پہلے تو ایمان رکھا, پھر میں نے اسے پڑھا, پھر میں نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا. اب یہ رمضانی مسلمان تو نہیں نہ بول پائے گا. جس نے صرف رمضان میں قرآن پڑھا ہوگا کیسے بولے گا یہ؟ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہوگا, قرآن کو دین مانا ہوگا, قرآن پر عمل کیا ہوگا, قرآن کو زندگی بنایا ہوگا, وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا, میں نے عمل کیا, میں نے اسے زندگی بنایا. فرشتے کہیں گے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرا بندہ سچ بول رہا ہے, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو, جنت کا لباس پہنا دو, جنت کی ہوائیں آنے دو, اور اسے کہہ دو سو جا جب تک قیامت قائم ہو. اللہ ہم سب کا احسان انجام کرے کہ اس قبر کو منور کر دیا جائے, اس قبر کو وسیع کر دیا جائے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے, قبر میں اللہ کی طرف سے انعامات ہو. اور یہ سب ہونے کے بعد ایک بڑا خوبصورت چہرے والا انسان آئے گا. بندہ کہے گا تو کون؟ کہا میں تیرا نیک عمل, تو جو کرتا تھا نا, صدقہ, خیرات, نماز, روزہ, زکات, حج, توحید, جو نیک عمل تو کرتا تھا نا, میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ نے کہا تھا کہ تجھے آ کر خوشخبری دینا ہے, میں تیرے پاس خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. یہ تو ہوا نیک انسان. اب اگر بد انسان, برا انسان, بے عمل, شرک, بدعت, حرام اگر زندگی ہو, لوگوں کے حصے دبانا, دکان مکان پر قبضے کرنا, جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, پیاز کے دھندے کرنا, اگر ایسے حرامی کام کرنے والا انسان ہو, سب سے پہلا سوال تیرا رب کون؟ ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ رب کو تو رب مانا ہی نہیں تھا نا. میں تو اپنے ہی آپ کو رب سمجھتا تھا, بہت اکڑ تھی میرے پاس, میرا کاروبار بڑا ہے, میرا خاندان بڑا ہے, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, مجھے سب دنیا جہان کے لوگ جانتے ہیں, سب مجھے آتا ہے, سب مجھے پتا ہے. وہ بندہ کہے گا نہیں جانتا. دوسرا سوال, تیری طرف جو آئے تھے وہ کہا نہیں جانتا, رسول کو بھی نہیں جانتا. تیسرے نمبر پر تیرا دین کون سا؟ کہا نہیں جانتا, نہیں جانتا. چھوٹا کراس کوشچن, تو کیوں نہیں جانتا؟ کہا کبھی اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھا, کبھی اسے پڑھا نہیں, کبھی اس پر عمل کیا نہیں, تب بھی اعلان ہوگا یہ بھی سچ بول رہا ہے, اس کے لیے جہنم کا لباس اسے پہنا دو, جہنم کی کھڑکی کھول دو, اور جہنم کا عذاب اس پر شروع کر دو. اور عذاب قبر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب قبر وہ عذاب کے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. ہر نماز میں سلام پھیرنے کے پہلے آپ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا, کیونکہ عذاب قبر اتنا شدید ہے. وہ عذاب قبر کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منه, کہ اللہ کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو آوازیں میں سنتا ہوں اللہ نے بھی سنا. پر اگر تم وہ آوازیں سن لو نا, ان کا چیخنا سن لو نا, ان کا چلانا سن لو نا, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر آتا اتنے روتے کہ پوری داڑھی گیلی ہو جاتی. سوال کیا گیا کہ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، پر اس میں قبر میں آپ کا معاملہ اتنا خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں بچا وہ بچ جائے گا اور جو یہاں پھنسا وہ پھنس جائے گا. اللہ کے نبی بار بار پناہ مانگے، آپ نے امت کو سکھایا بار بار پناہ مانگو. قبرستان جانے کا حکم دیا، وہاں جا کر موت یاد کرنے کا حکم دیا. اس پورے خطبے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک بار اپنے آپ کو امیجن تو کر کے دیکھو، اس میت کی جگہ، غسل والی جگہ، جنازے میں، قبر میں کیا منظر ہوگا. طاقت ختم، اوقات ختم، رتبہ ختم، شہرت ختم، پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا. میں اپنی موت کو نہیں ڈال پاؤں گا. میں نے اپنے آپ کو موت کے لیے کتنا تیار کیا. ابھی اسی وقت، اگلی نماز میں، رات میں، دن میں، اگلے سال، اگلے مہینے، کبھی بھی میرا انتقال ہو، الحمدللہ میں ریڈی ہوں، انشاءاللہ میں ریڈی ہوں. میں اتنا عمل کرنے کی کوشش کروں. آج اگر میرے تعلقات ٹوٹے ہیں میں جوڑ لوں، میں نے کچھ غلط کیا اسے سدھارنے کی کوشش کروں، کیونکہ مجھے مرنا ہے نا، اللہ کے سامنے جانا ہے نا، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے نا. اگر یہ جان لیا، سمجھ لیا تو سننا کامیاب، ورنہ کسی کام کا ایسا سننا نہیں. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین. اے ارحم الراحمین، اے ذوالجلال والاکرام، اے رب العالمین، ہم تمام تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری رغشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ موت کے مرحلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ موت کے مرحلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ زندگی کی نعمت کو ہمیں صحیح طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.